صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی فوج کے ایران پر نئے فضائی حملے، سیرک، حاجی آباد اور جزیرہ قشم میں اہداف کو نشانہ بنایا، بندر عباس اور بندر لنگا میں دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی کی تنصیبات، فضائی دفاعی نظام، بحری صلاحیتوں اور میزائل ڈرون ذخیرہ کرنے کے مقامات پر حملے کیے۔ اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والے ایرانی فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پینٹاگون کو پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دیا۔ ٹرمپ نے ایرانی میزائل حملوں سے اردن میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ امریکی صدر نے کہا صورتحال دیکھ کر انہیں بے حد دکھ ہے، ایران کو کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے، ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے کہا فوجیوں کی قربانی سے امریکہ کا عزم مزید مضبوط ہوا ہے۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی وار، ایرانی پاسداران انقلاب نے کویت میں موجود 2 امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون داغے، کیمپ العدیری میں قائم گولہ بارود کے ڈیپو پر حملہ، علی السالم ایئر بیس پر نصب پیٹریاٹ میزائل سسٹم اور فضائی دفاعی ریڈارز کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے امریکی میزائل دفاعی نظام کا توڑ نکال کر اہداف پر درست حملے کیے۔ ایران کے نئے میزائل زیادہ تیز رفتار اور ہدف پر لگنے سے پہلے پوزیشن بدلتے ہیں۔ پینٹاگون کو تشویش ہے ایران حساس اہداف انتہائی درستگی سے کیسے نشانہ بنا رہا ہے۔ سینٹ کام کی ایران کے اردن پر حملوں میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے میں زخمی 4 فوجی زیر علاج ہیں، 1 فوجی تاحال لاپتہ ہے۔ رواں ہفتے ایرانی حملوں میں 13 فوجی زخمی ہوئے، لینڈ فورسز کے 10 اہلکار اور 3 نیوی کے اہلکار شامل ہیں۔ معاہدے کی بار بار خلاف ورزی، امریکی صدر کے دستخط بے وقت ہو گئے، تنازع کو بڑھانے کی کوشش پر امریکہ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے قوم کے نام تحریری پیغام میں کہا امریکہ جنگ پھیلانا چاہتا ہے، بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایران نے ایسے سبق تیار کر رکھے ہیں جنہیں امریکی کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں ہم مذاکرات کر رہے تھے، امریکہ نے جارحانہ اقدامات کر کے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اس لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی شرائط کے منافی تشریح کی جو قابل قبول نہیں۔ شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کا دانشمندانہ اور قومی اتحاد کو فروغ دینے والا پیغام قومی مفادات کے تحفظ اور ایران کی عزت و وقار کے لیے سب سے اہم سرمایہ ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا موجودہ تاریخی مرحلے پر قومی اتحاد کے تقاضوں پر عمل کرنا اور اختلافات اور تقسیم سے گریز کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ قومی یکجہتی کو برقرار رکھتے ہوئے باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینا ایران کے مفادات کے تحفظ اور موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ایرانی سمندروں اور امریکی دباؤ کے مضر اثرات دیگر ملکوں پر بھی ہوں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر کے ترجمان حامد رضا مقدم نے کہا منفی اثرات امریکہ اور یورپی ملکوں پر توانائی اور مالیاتی سیکٹرز پر دباؤ کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ آبنہ ہرمز اور باب المندب 2 انتہائی اہم اور حساس راستے ہیں۔ بندش کا اثر عالمی توانائی، تجارت اور طاقت کے توازن پر پڑے گا۔ متحدہ عرب امارات کا کشیدگی کے خاتمے اور مذاکرات کی بحالی کا مطالبہ، اماراتی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا۔ شہری انفراسٹرکچر پر کیا جانے والا کوئی بھی حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، ایسا عمل کسی بھی صورتحال میں قابل قبول یا جائز نہیں۔ آبنہ ہرمز میں محفوظ اور بلا روک و ٹوک نیویگیشن یقینی بنائی جائے۔ یورپی یونین اور خلیجی ممالک نے آبنہ ہرمز پر غیر قانونی دعوے کو مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان میں آبی گزرگاہ میں بین الاقوامی جہاز رانی پر اجازت نامے یا فیس کے نفاذ کی بھی مخالفت، ایران سے آبنہ ہرمز غیر مشروط کھولنے کا مطالبہ، ایران کے خلاف امریکی فوج کی بحری ناکہ بندی جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا USS ڈونلڈ کک بحیرہ عرب میں آپریشنل گشت پر مامور، MH-60 SC ہاک ہیلی کاپٹر بھی محو پرواز ہے۔
امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے لیے سفری الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خارجہ نے ایڈوائزری میں کہا، ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ممالک میں امریکی مفادات اور امریکی شہریوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی سفارتی تنصیبات بھی نشانہ بنائی گئی ہیں۔ صورتحال پیچیدہ ہے اور کشیدگی میں ناگہانی اضافہ ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں مقیم امریکی شہری احتیاطی تدابیر اپنائیں اور سیکیورٹی ہدایات پر عمل کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وینزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ تجارت، سرمایہ کاری، کاروبار، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون کے فروغ کے مواقع پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کا تباہ کن زلزلوں پر پاکستان کی جانب سے دلی تعزیت کا اظہار۔ مشکل گھڑی میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وینزویلین وزیر خارجہ کا اظہار ہمدردی پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ قریبی رابطے برقرار رکھنے اور جلد ملاقات کرنے پر اتفاق۔ پاکستان علاقائی تجارت کا مرکز بننے کی طرف گامزن۔ وسطی ایشیا کو عالمی منڈیوں سے جوڑنے کے لیے نئے تجارتی راستے فعال۔ آذربائیجان کے میڈیا دی کیسپین پوسٹ کے مطابق ازبکستان نے پاکستان تک رسائی کے لیے نئے تجارتی کوریڈورز کا استعمال شروع کر دیا۔ تاشقند نے پاک ایران سرحد پر واقع بارڈر کے ذریعے زرعی مشینری اور صنعتی خام مال کی ترسیل شروع کر دی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث طورخم اور چمن بارڈر کی بندش کے بعد پاکستان نے متبادل تجارتی راستے متعارف کرا دیے۔ نئے کوریڈور سے وسطی ایشیا کو پاکستانی بندرگاہوں اور عالمی منڈیوں تک اضافی تجارتی راستہ فراہم کر دیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے پاکستان ٹرانزٹ اور لاجسٹکس قیمت میں سالانہ $3 ارب کی آمدن حاصل کر سکتا ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ 19 جولائی 1947 یوم الحاق پاکستان۔ تاریخی قرارداد نے ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا رخ متعین کیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور خوشحالی مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یہ دن پاکستان اور جموں کشمیر کے عوام کے درمیان موجود مضبوط رشتوں کا عکاس ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی اصولی حمایت پر ثابت قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، کشمیریوں کا دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، آزادی کی شمع کو روشن رکھنے والے تمام کشمیری شہداء اور حریت رہنماؤں کو سلام۔ آئی جی آزاد کشمیر کا پرتشدد اور ریاست مخالف عناصر سے مذاکرات سے انکار۔ کہا، کیا کوئی اپنے بھائی کے قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ پولیس اہلکاروں کو شہید اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ نرمی نہیں برتی جا سکتی۔ پولیس کا کام سیاسی حل نکالنا نہیں، سیاسی حل ہمیشہ سیاستدانوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ شرپسند عناصر عام شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے ظالموں کے ساتھ کسی سیاسی حل کی گنجائش نہیں۔ تشدد کرنے والوں کے ساتھ ریاست پوری طاقت سے نپٹے گی۔ آزاد کشمیر کے کاروباری حلقے بھی کالعدم کمیٹی کے انتشاری ایجنڈے کا نشانہ بننے لگے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے نام نہاد احتجاج سے کاروباری سرگرمیاں مفلوج۔ گڈز فارورڈ یونین کے عہدیدار کا کہنا ہے، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے ٹرک ڈرائیورز کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ شرپسندوں نے ٹرکوں سے ڈیزل نکال کر ڈرائیور سے سامان چھین لیا۔ ڈرائیور سیکیورٹی خطرات کے باعث گاڑیاں آگے لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ سیکیورٹی ادارے ڈرائیورز کو تحفظ فراہم کریں۔ شیخوپورہ کے تھیٹر میں سٹیج اداکارہ پر تشدد کا ملزم گرفتار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے گرفتار ملزم راجہ زین کی تصویر شیئر کر دی۔ عظمہ بخاری نے کہا، تفتیش جاری ہے، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اداکاروں کو سیکیورٹی فراہم کرنا تھیٹر مالکان کی ذمہ داری ہے۔ ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں۔ کسی کو خواتین کی تضحیک کرنے اور بدسلوکی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملزم نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہے۔ ضمانت منسوخی کے لیے قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ 35 روپے کلو والا آلو 60 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ پیاز کی سرکاری قیمت 95 روپے، مارکیٹ میں 150 روپے کلو میں بکنے لگی۔
270 रुपए वाले टमाटर 320 रुपए किलो दस्तयाब, 365 रुपए वाला अदरक 500 रुपए किलो फरोख्त, लहसुन 350 रुपए, सब्ज मिर्च 180 रुपए फरोख्त, गोभी 120 रुपए, शिमला मिर्च 230 और भिंडी 100 रुपए किलो बेची जा रही है। पेशावर में आटा बदस्तूर महंगा, फी किलो कीमत 150 रुपए वसूल। बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से ग्लेशियर खतरे से दो चार हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा सैलाब इंसानी तबाही का बायस बन रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीली पर काबू न पाया गया तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता दिहाई में सैलाब की वजह से कई जानें गईं। मुल्क में मानसून का दूसरा स्पेल, मरी और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गलियात में जुलाई दिसंबर बन गया, धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। पीडीएमए की पंजाब में 24 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और बालाई इलाकों के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। बालाकोट के बरसाती नालों में तुग़यानी। दरियाए चिनाब में हेड मराला पर निचले दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी के नालालई में गिरने वाले 6 साला जाहिद की दूसरे रोज भी तलाश जारी है। कराची हॉक्स बे में डूबने वाले 6 अफराद को बचा लिया गया। साहिल समंदर पर जाने वालों का रश, माड़ीपुर से हॉक्स बे रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम।